چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب، نیول چیف اور چیف آف ایئر اسٹاف سمیت اعلیٰ عسکری افسران شریک۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تینوں مسلح افواج کے دستوں کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ آرمی چیف CDF فیلڈ مارشل کو GHQ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز ذمہ داریوں کے اعتراف اور بین الخدماتی ہم آہنگی کے اظہار کا حصہ ہے۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد پہنچنے پر صدر کا استقبال کیا۔ اس سال پاکستان اور انڈونیشیا کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ صدر پہلی بار اسلام آباد آئے ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، تعلیم، صحت اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا امکان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاور سیکٹر اصلاحات کا جائزہ اجلاس۔ گوادر اور گلگت بلتستان کے لیے بجلی کے منصوبے منظور۔ گوادر پورٹ سٹی میں بجلی کے مسائل کے حل کے لیے جامع پلان کی منظوری دے دی گئی۔ گوادر پورٹ سٹی کو بلا تعطل اور مناسب قیمت پر بجلی فراہم کی جائے، وزیر اعظم نے ہدایت کر دی۔ گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ سولر پروجیکٹ سے بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ گلگت بلتستان کی فلاح و ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ معاشی ترقی کے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کے وفد کی ملاقات۔ وفد کا پاکستان کے شعبہ صحت میں بہتری پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کی سرمایہ کاری میں حائل مسائل دور کرنے کے لیے اقتصادی اور ڈویژن کو ہدایت۔ شعبہ صحت میں سرمایہ کاری کے لیے قابل عمل روڈ میپ تیار کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود اور معروف ماہر صحت ڈاکٹر سعید اختر بھی موجود تھے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سپریم کورٹ کے مستقل جج کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے حلف لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز بھی تقریب میں شریک تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک چین تعلقات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعاون کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75ویں سالگرہ کے لیے تیاریوں کا جائزہ۔ وزیر خارجہ کی پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ بھرپور طریقے سے منانے کی ہدایت۔ پاک چین شراکت داری کو مزید فروغ دینے کا فیصلہ۔ اداروں اور سربراہوں کے خلاف زبان استعمال کی گئی تو کھینچ لی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، پی ٹی آئی کا پشاور جلسہ ڈی جی ISPR کی باتوں کی تصدیق ہے۔ پی ٹی آئی جلسے میں کارکردگی نہیں، صرف گالم گلوچ اور تنقید کی گئی۔ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی خود فوج کو سیاست میں گھسیٹتی ہے۔ حکومت نے بار بار بات چیت کی دعوت دی، اب پی ٹی آئی کو دعوت دینے پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ قانون کی علمداری دکھائیں گے۔ اڈیالہ کے باہر تماشا کرنے والوں کو جواب ملے گا۔ بھارت کا رویہ مؤثر علاقائی تعاون میں بڑی رکاوٹ۔ سارک چارٹر ڈے پر صدر اور وزیر اعظم کی مبارکباد۔ خطے میں امن و ترقی کے لیے تعاون پر زور۔ صدر آصف علی زرداری نے 19ویں سارک اجلاس بھارت کی عدم شرکت کے باعث 2016 میں ملتوی ہوا۔ ایران اور چین کی شمولیت سے علاقائی رابطہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ 40 برس قبل سارک کی بنیاد رکھی گئی۔ مقصد مکالمے کا فروغ تھا۔ بدقسمتی سے علاقائی اور سیاسی عوامل کے باعث یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پیغام میں پرامن، مستحکم اور خوشحال جنوبی ایشیا کی تشکیل کے لیے تمام رکن ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کسی کو صوبہ یا اسلام آباد بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس۔ کہا، اپنے ہی اداروں کے خلاف گفتگو کرنے والے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص سزا یافتہ ہے، اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ صوبائی حکومت وفاق سے تعاون کرے، ہٹ دھرمی برداشت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں
خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، سرکاری مشینری کا غلط استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، سڑکوں نے نہیں۔ چین اور پاکستان کی دوستانہ تعلقات ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ چین نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، پاک چین دوستی بے مثال، چین پاکستان کا دوسرا گھر اور پاکستان بھی چین کا دوسرا گھر ہے۔ عوامی رابطوں کی بدولت پاکستان میں چین کی ثقافت پروان چڑھ رہی ہے۔ پاک چین دوستی کبھی ختم نہ ہونے والی۔ پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ حالیہ سیلاب سے پنجاب بھی شدید متاثر ہوا۔ پاک بحریہ کا انسداد منشیات آپریشن قابل تحسین کارنامہ ہے، قوم کو پاک بحریہ کے جانبازوں پر ناز ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیول چیف اور یمامہ جہاز کے عملے کو مبارکباد۔ پاک بحریہ کا آپریشن پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مستعدی کا ثبوت قرار۔ نیوی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کا کامیاب انسداد منشیات آپریشن۔ پاک بحریہ نے $3 لاکھ مالیت کی 1500 کلو منشیات ضبط کی۔ سی ٹی ڈی پنجاب کی کارروائی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 12 دہشت گرد گرفتار۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق گرفتار افراد سے اسلحہ، بارودی مواد اور IEDs برآمد کر لی گئیں۔ حساس مقامات کی تصاویر، ویڈیوز اور لوکیشنز برآمد ہونے کا بھی انکشاف۔ حکام کے مطابق فیصل آباد اور لاہور سے گرفتار افراد مذہبی منافرت اور خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ عادل نامی بھارتی فیس بک ID کے ذریعے گروہ کو ٹریس کیا گیا۔ ملزمان سے 7 IED بم، نقدی، موبائل فون اور دیگر اسلحہ برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے قطر کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ قطر کے قونصل جنرل کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو قومی دن کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ مراد علی شاہ نے قطر کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ کہا، قطر ہمارا برادر ملک ہے، تعلقات دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، سیاحت اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکریٹری سید حسن مرتضیٰ کے والد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ کہا، پیپلز پارٹی سید حسن مرتضیٰ اور ان کے خاندان کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ سال 2025 کے آخری ملک گیر پولیو مہم 15 تا 21 دسمبر منعقد کی جائے گی۔ نیشنل OEC کے مطابق پولیو مہم میں 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے محفوظ بنایا جائے گا۔ پولیو مہم میں 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن پولیو ورکرز اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ نیشنل EOC نے کہا، والدین پولیو ورکرز کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کی ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ پیدائش سے 15 ماہ تک کے تمام بچوں کا حفاظتی ٹیکوں کا کورس بھی بر وقت مکمل کروائیں۔ کراچی میں گلشن اقبال کے فلیٹ سے 3 خواتین کی لاشیں ملنے کا معاملہ۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کے مطابق پوسٹ مارٹم کے دوران خون سمیت مختلف اعضاء سے حاصل کیے جانے والے نمونوں کو لیبارٹری بھجوا دیا گیا۔ تینوں لاشوں پر تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ موت کی اصل وجہ لیبارٹری رپورٹ آنے کے بعد واضح ہوگی۔ امریکی کی پاکستان میں افغانستان میں چھوڑا اسلحہ پاکستان مخالف حملوں میں استعمال ہونے کی تصدیق۔ امریکی آڈٹ رپورٹ کے مطابق کالعدم TTP امریکی اسلحہ استعمال کر رہی ہے۔ آپریشنل صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ افغان طالبان کی جانب سے TTP کو لاجسٹک اور آپریشنل سپورٹ ملنے کا انکشاف۔ پاکستان نے TTP سے امریکی ساختہ 63 اقسام کا اسلحہ برآمد کیا۔ ضبط شدہ اسلحہ افغانستان میں امریکی چھوڑے گئے ہتھیاروں سے مماثلت رکھتا ہے۔ امریکہ کا 20 سالہ مشن ناکام۔ تعمیر نو پر $144.7 ارب خرچ کیے گئے۔ پنجاب میں نئے ٹریفک قوانین کے خلاف ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ لاہور، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ معطل، شہری پریشان۔ اسکول وین مالکان بھی ہڑتال میں شامل، بچے اسکول نہ پہنچ سکے۔
نئے ٹریفک جرمانوں پر ٹرانسپورٹرز کا شدید احتجاج جاری، ٹرانسپورٹرز اور پنجاب حکومت کے مذاکرات کا پہلا دور ناکام، مذاکرات کا اگلا دور آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ نائجیریا حکومت نے 1 ماہ قبل نائجر اسٹیٹ سے اغوا کیے گئے 100 بچوں کی بازیابی یقینی بنائی۔ مقامی میڈیا کے مطابق بچوں کی بازیابی کی پیش رفت گزشتہ روز سامنے آئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق واقعہ ملک کی حالیہ تاریخ کی بدترین اجتماعی اغواؤں میں شمار ہوتا ہے۔ 21 نومبر کو مسلح افراد نے سینٹ میری کیتھولک بورڈنگ اسکول پاپیری میں حملہ کیا۔ 303 بچوں اور 12 سٹاف اغوا، فائرنگ اور بھگدڑ میں 50 بچے فرار ہوئے۔ مقامی میڈیا نے بچوں کی رہائی کی تصدیق کی مگر تفصیلات جاری نہیں کی۔ بھارت نے پاکستان کو اطلاع دیے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے ڈیم خالی کر کے پاکستان کی گندم کی فصل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 58,300 کیوسک تک پہنچ گیا۔ بھارت ڈیم دوبارہ بھرے گا تو پنجاب میں پانی کا بہاؤ 0 ہو جائے گا۔ آبی ماہرین کا الزام ہے کہ بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی کی گئی۔ پانی کے اچانک اخراج سے گندم کی فصل کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں اچانک کالی گھٹائیں چھا گئیں، جس کے بعد ابر کرم خوب جم کر برسا۔ بارش کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گنبد خضرا پر روح پرور اور ایمان افروز مناظر دیکھے گئے۔ باران رحمت پر زائرین نے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد میں آج موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ پشاور، چارسدہ، سوابی، مردان اور نوشہرہ میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری اور بلدیات میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایس ایل کا شاندار روڈ شو منعقد۔ پی سی بی چیئرمین محسن نقوی، سابق چیئرمین رمیز راجہ اور وسیم اکرم کی تقریب میں شرکت۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے کہا، پی ایس ایل کرکٹ کی ترویج میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا، پی ایس ایل نوجوان کھلاڑیوں کو عالمی معیار کے کرکٹرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ وسیم اکرم نے بولے، پی ایس ایل پاکستانی شائقین کے لیے بہترین تفریح اور مقامی ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں اہم ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا، پی ایس ایل کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانے کا ہدف، نوجوان کھلاڑیوں کو سنہری موقع ملا۔ اور 35ویں نیشنل گیمز کے مقابلے پوری آب و تاب کے ساتھ جاری۔ اولمپئن ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ 81.81 میٹر دور تھرو کی شارٹ پٹ ایونٹ کا مقابلہ پاکستان آرمی کے نام رہا۔ جمشید علی اول رہے۔ بحیرہ عرب میں سیلنگ میں کے دلچسپ مقابلے میں ایئر فورس کو برتری رہی۔ آپٹمسٹ کلاس اوپن میں ایئر فورس کے محمد سلیمان نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ خواتین ہائی جمپ میں واپڈا کی نورین فاطمہ پہلی، آرمی کی عریج دوسرے نمبر پر رہیں۔ محمد اختر نے 5000 میٹر دور دوڑ کر گولڈ میڈل جیت لیا۔